خالد ابن نجی، یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے، اور اس وقت کا ماحول یہ بنا تھا. وہ کہہ رہا ہے، بہت اہم راوی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بار میں چھٹے امام کی خدمت میں گیا، چھٹے امام ہی کی حالات بیان کر رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع اور امام کا فرمان بڑی عقیدت و محبت سے سن رہے ہیں. میں تو وہاں جا کے سر جھکا کے بیٹھ گیا، اور میرے دل میں خیال آیا کتنے احمق لوگ، یہ تو امام کو اس طرح سن رہے ہیں جیسے کوئی شاگرد استاد کو سنتا. ان کو پتہ ہی نہیں اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ رب العالمین ہے جو ان کے سامنے بیٹھا ہوا ان کو بتا رہا، اور یہ تو بالکل عام انداز سے بیٹھے ہیں جیسے ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے بیٹھتا، قابل احترام انسان کے سامنے، ادب اور احترام سے. خالد ابن نجی کہتے میرے دل میں خیال آیا، میں تو چہرہ تک نہیں اٹھا پا رہا، میں رب العالمین کو کیسے دیکھوں. ایک ایسا جملہ امام نے کہا کہ اگر امام نہ کہتے تو مجھ میں تو ہمت نہ ہوتی کہ جملہ زبان پہ لاؤں، نہیں، دماغ میں بھی نہیں لا سکتا تھا اگر خود چھٹے امام کا جملہ نہ ہوتا. امام نے جیسے میرے دل میں خیال آیا کہ تو میں تو رب العالمین کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ کتنے احمق لوگ پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں. جیسے ہی خیال آیا امام نے مجھے دیکھا اور کہا وائے ہو تیرے حال پہ اے خالد. دل کا خیال، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، میرا ایک رب ہے اور میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں، اور یاد رکھو اگر میں اس رب کی عبادت نہ کروں تو واللہ، یعنی یہ امام نے قسم کھائی ہے، امام نے قسم کھائی ہے، امام نے، اگر میں اس رب کی عبادت و اطاعت نہ کروں تو واللہ وہ رب مجھے عذبنی، جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے. ہمت ہے مجھ میں کہ میں جو لفظ سوچوں بھی، کہنا تو دور کی بات. امام اتنی سختی سے اس عقیدے کو باطل کرنا چاہ رہے ہیں. ہم رب نہیں ہیں، ہم خالق نہیں ہیں، ہم خدا نہیں ہیں. خالد کہتے میں فوراً توبہ کی کہ مولا اب میں آپ کے بارے میں وہی کہوں گا جو آپ مجھے بتائیں گے، خود سے کچھ نہیں.